آل رسول کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک سادات فیملی تھی، ایک بچی جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ وہ عورت بچیاں تھیں اس کی، تنگ دستی نے آ گھیرا تو اس نے ارادہ کیا وہاں سے سفر کرنے کا۔ وہ سفر کر کے سمرقند چلی گئیں۔ جب سمرقند پہنچی تو وہاں جا کر پوچھا کہ یہاں کوئی سخی ہے، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر یہاں دیتا ہو، سخاوت کرتا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں دو سخی لوگ موجود ہیں، ایک تو مسلمان ہے اور علاقے کا بڑا رئیس ہے، سردار ہے، بہت زیادہ سخاوت کرتا ہے، اور ایک آتش پرست ہے، آتش کی پوجا کرنے والے ہے، آگ کی پوجا کرنے والے ہے۔ تو اس بیوہ لڑکی نے کہا کہ میں بجائے آتش پرست کے پاس جانے کے مسلمان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ تو وہ گئی، اس مسلمان سردار کے پاس جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں سادات فیملی سے ہوں، آل رسول ہوں، کچھ کھانے کے لیے کچھ مل جائے تو اس سردار نے کہا کیا آپ کے پاس کوئی سند ہے؟ تو اس بچی نے کہا کہ میرے پاس سند تو کوئی نہیں ہے، میں تو بھوکی ہوں، مجھے تو کھانے کے لیے کچھ چاہیے، اب میں سند کہاں سے لے کر آؤں؟ تو اس سردار نے کہا کہ یہاں تو آئے دن ہر دوسرا کہتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، میں کتنوں کو دوں؟ تو اس نے اس عورت کو نکال دیا۔ وہ عورت وہاں سے چلی گئی۔ تو اس عورت نے سوچا کہ آتش پرست کے پاس جا کر دیکھتی ہوں، تو وہ چلی گئی اس آتش پرست کے پاس۔ تو اس آتش پرست کے پاس گئی اور جا کر اسے کہا کہ میں سادات فیملی سے ہوں، آل رسول ہوں، کچھ کھانے کے لیے مل جائے، میری بچیاں بھوکی ہیں۔ تو اس آتش پرست نے اپنی بیوی کو فوراً اس کے ساتھ بھیجا، جہاں ٹھہرایا ہوا تھا اس نے اپنی بچیوں کو، اور کہا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ ان کو لے کر آئی اس کی بیوی اور ان کو کھانا وانا کھلایا، سرد موسم تھا اور سونے کے لیے اچھا بستر انتظام کیا، تو وہ رات کو سو گئے۔ اب وہ مسلمان سردار رات کو خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے دو جہاں جنت میں کھڑے ہیں، ایک خوبصورت محل ہے اور اس خوبصورت محل کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میں بھی ہوں۔ تو وہ سردار پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے یہ امتی کا ہے۔ تو وہ سردار کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی امتی ہوں آپ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں کہ سند کہاں ہے؟ تو وہ سردار جو ہے وہ بہت پریشان ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا کہ میری بچی تیرے پاس آئی اور تو نے اس سے سند مانگی کہ سند کہاں ہے، سند ہوگی تو تجھے ملے گا۔ تو آج میں بھی تجھ سے سند مانگ رہا ہوں، امتی ہونے کی سند کہاں ہے؟ تو اس کی آنکھ کھلی سردار کی، وہ بڑا بکھلایا، چیخنے لگا وہ عورت کہاں ہے، وہ عورت کہاں ہے، وہ بچی کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ تو آتش پرست کے پاس گئی ہے۔ تو وہ وہاں سے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جا کے آتش پرست کا دروازہ کھڑکھڑاتا ہے، دھڑ 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 دروازہ توڑتا ہے۔ وہ آتش پرست باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں سردار آپ یہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی ہے، وہ میری مہمان ہے، اس کی بچیاں بھی میری مہمان ہیں، وہ مجھے دے دو۔ تو آتش پرست کہتے ہیں کہ نہیں، وہ میرے مہمان ہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو سردار کہتے ہیں کہ مجھ سے 300 دینار لے لو لیکن میرے مہمان مجھے دے دو۔ آتش پرست رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بن دیکھے کا میں نے سودا کیا تھا، اب تو میں دیکھ چکا ہوں، جو خواب تو نے دیکھا وہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے کہ تجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے، اور آقائے دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تو نے میری نسل، میری آل کو تو نے کھانا کھلایا، تو نے رہنے کے لیے جگہ دی، جا تو اور تیرا خاندان بخشے بخشائے ہیں اور یہ محل تیرا ہے۔
اور یہ محل تیرا ہے۔ اب تو بن دیکھے کا سودا نہیں ہے، دیکھ چکا ہوں، اب میں اپنے مہمان اپنا یہ سودا تجھے نہیں دے سکتا، کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتا۔ یہ کوئی شروع کا واقعہ نہیں ہے، یہ 300 سال 200 سال کے بعد کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا۔ اور قربان جاؤں حسن و حسین پر، ان کے کیا کہنے ہیں، ان کے کیا کہنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سے عرب کو چھانٹا، اور پھر پورے عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چھانٹا، اور پھر پورے قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چھانٹا، اور پھر بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چھانٹا، اور میں ساری دنیا سے انا خیر لکم ابن و نسبا، کہ میں ہر لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے تم سب سے بہتر ہوں، سارے انسانوں سے بہتر ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باپ کا چہرہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ منتقل ہوتا تھا، اس کا چہرہ جو ہے، ماتھا جو ہے وہ روشن ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت شیس علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس کو دیکھا، 10 بیٹے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ شیس کو دیکھا، اس کا ماتھا دیکھا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، تیری پشت میں امانت ہے، تیری پشت میں امانت ہے، اور بہت ہی پیاری امانت ہے، ایسی امانت جو تیرے باپ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو حضرت شیس علیہ السلام پریشان ہوئے اور کہا کہ اتنی بڑی امانت کہ جو میرے والد سے بھی زیادہ مقام اور درجہ رکھتی ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمانے لگے، یہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں، میں اس کی امت کی بات بتاؤں آپ کو، اس کی امت کی فضیلت بتاؤں آپ کو؟ فرمایا بتائیں ابا جان۔ کہنے لگے کہ میری ایک خطا تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے میرے کپڑے اتار لیے، اور اس نبی کی امت ساری زندگی صبح شام خطائیں کرے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کپڑے نہیں اتارے گی۔ میں نے ایک خطا کی، میری بیوی کو مجھ سے الگ کر دیا گیا، اور 40 برس کے بعد مجھے دوبارہ ملایا گیا، اور اس نبی کی امت ساری زندگی خطائیں کرے گی، لیکن انہیں ان کی بیویوں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ میری ایک خطا تھی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، اور اس نبی کی امت جو ہے وہ ساری زندگی خطائیں کریں گی، اور پھر توبہ کریں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے میں اس نبی کی امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے گی۔ یہ مقام ہے آل رسول کا، یہ مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مقام ہے حسن و حسین کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بہت پاکیزہ ہے، بہت پاکیزہ ہے۔